بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت کی حقیقت اور اس کی ضرورت۔ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں، ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقے یعنی شریعت پر کر دیا، سو آپ اس طریقے پر چلے جائیے اور ان جہالہ کی خواہش پر نہ چلیے۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون۔ یہ شریعت عام لوگوں کے لیے دانش مندیوں کا سبب اور ہدایت کا ذریعہ اور یقین کرنے والوں کے لیے رحمت ہے۔ بصائر بصیرت کی جمع ہے اور بصیرت باطنی روشنی کو کہتے ہیں، جیسے بصر نگاہ یعنی ظاہری روشنی کو کہتے ہیں، تو شریعت بصائر یعنی باطن کو روشن کرنے والی ہے اور سراپا ہدایت ہے۔ اس سے راستہ نظر آتا ہے اور مقصود تک پہنچا دیتی ہے، اور رحمت ہے جو کہ مقصود ہے۔ گویا شریعت تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ راہ رو کو انہی تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آدمی کسی منزل تک جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک مقصود ہوتا ہے اور ایک طریق ہوتا ہے جس کے ذریعے سے مقصود تک پہنچ سکتا ہے، اور ایک بصر یعنی نگاہ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے راستہ نظر آوے۔ حق تعالیٰ کے قربان جائیے کہ بتلاتے ہیں کہ شریعت ایسا قانون ہے جو تینوں کو جمع کیے ہوئے ہے۔ ھذا بصائر، یہ آنکھیں بھی ہے، وہدی، راستہ بھی اسی کے ذریعے طے ہوتا ہے، اور رحمت ہے کہ مقصود بھی اس سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ شریعت رحمت تو ہے مگر ہر شخص کے لیے نہیں بلکہ یقین کرنے والوں کے لیے ہے، لہذا یقین کا حاصل کرنا ضروری ہوا۔ قرآن مجید کی مندرجہ بالا آیت میں لفظ شریعت کا موجود ہونا اور اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے پر چلنے کا حکم فرمانا اس بات پر صریح دلالت کرتا ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف شریعت اسلامیہ ہی پسندیدہ نظام حیات ہے۔ اس کے خلاف معاشرت اور زندگی گزارنے کے جتنے بھی طریقے انسان نے اختیار کر رکھے ہیں وہ جہالہ اور بددین لوگوں کی خود ساختہ ہیں، جو محض نفسانی خواہشات کے مطابق مختلف عنوانات سے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مردود قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کے سوا دوسرا دین طلب کرے گا تو وہ اس سے مقبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا۔ غور سے سن لیجئے کہ دین یعنی شریعت کے 5 اجزاء ہیں۔ ایک جزو تو عقائد کا ہے کہ دل سے اور زبان سے یہ اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی جس طور پر خبر دی ہے وہی حق ہے۔ اس کی تفصیل کتب عقائد سے معلوم ہوگی۔ دوسرا جزو عبادات ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ تیسرا جزو معاملات ہیں، یعنی احکام نکاح و طلاق، حدود و کفارات، بیع و شراء وغیرہ۔ اور ان کے جزو دین ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ شریعت یہ سکھاتی ہے کہ کھیتی یوں بویا کرو اور تجارت فلاں چیز کی کرو، بلکہ ان میں شریعت یہ بتاتی ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو اور اس طرح معاملہ نہ کرو جس میں نزاع اور جھگڑے کا اندیشہ ہو۔ غرض جواز و عدم جواز کا بیان کیا جاتا ہے۔ چوتھا جزو معاشرت ہے، یعنی اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، مہمان بننا، کسی کے گھر پر جانا کیوں کر چاہیے اور اس کے آداب کیا ہے، بیوی بچوں، عزیزوں، اجنبیوں اور نوکروں وغیرہ کے ساتھ کیوں کر برتاؤ کرنا چاہیے۔ پانچواں جزو تصوف ہے، جس کو شریعت میں اصلاح نفس کہتے ہیں۔ آج کل لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تصوف کے لیے بیوی بچوں اور دوسرے دنیاوی اور معاشرتی امور کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ جاہل صوفیوں کا مسئلہ ہے جو تصوف کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ غرض دین کی یہ 5 اجزاء ہے، ان پانچوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ اگر کسی میں ایک جزو بھی ان میں سے کم ہو تو وہ ناقص دین ہے۔ جیسے کسی کے ایک ہاتھ نہ ہو تو وہ ناقص الخلقت ہے۔ چاہیے
یہ کہ آدمی صرف خدا کا بندہ ہو اور اسی کے احکام کی اتباع کرے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ کا کلام سب سے زیادہ کامل ہے، کیونکہ حالات کا سب سے زیادہ علم اسی کو ہے، پھر وہ با اختیار مالک ہے اور تمام اشیاء میں خود مؤثر ہے، کوئی کیفیت اس پر غالب نہیں، اس لیے جو حکم اس کی طرف سے صادر ہوگا وہ کامل ہوگا، نہ اس کے احکام بہت سخت ہو سکتے ہیں کیونکہ اس پر صفت غضب غالب نہیں ہے، نہ بہت نرم ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ صفت رحمت سے مغلوب نہیں ہے، بلکہ وہ با اختیار خود قہار ہے اور با اختیار خود رحیم و کریم ہے، کسی صفت میں مجبور یا مغلوب نہیں ہے۔ پس معلوم ہوا کہ جو کلام الہی ہے اس کے تمام احکام افراط و تفریط سے پاک ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت کا پابند ہونا ہر بشر پر لازم ہے، کیونکہ وہ احکام سب کے مصالح کو جامع ہے۔ نیز ہماری یہ حالت مشاہد نظر آتی ہے، یعنی کہ جو کیفیت شدید ہوتی ہے وہ ہم کو مغلوب کر دیتی ہے، اس لیے ہم کو شریعت الہی کی پابندی ضروری ہے تاکہ ہم اعتدال پر قائم رہ سکیں۔ واقعی شریعت کی تعلیم میں غایت تعدیل یعنی بہت میانہ روی ہے، سو تعدیل ہر چیز میں وہی ہے جس طرح اس میں شریعت کا حکم ہے۔ مثلا ہمدردی اچھی چیز ہے، مگر اس کا اس قدر افراط کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کا وسوسہ پیدا ہونے لگے مناسب نہیں ہے۔ جیسے کوئی بچہ بیمار ہے، سخت روتا اور چلاتا ہے، اس پر رحم کھا کر دعا کرے اور تاخیر صحت سے اللہ تعالیٰ پر اعتراض پیدا ہونے لگے کہ حق تعالیٰ میری دعا کو اس بچے کے حق میں قبول کیوں نہیں فرماتے یا قبول میں دیر کیوں کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس میں بھی حکمت ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ والدین تدبیر کو استعمال میں نہیں لاتے اور حق تعالیٰ کو غیظ آتا ہے، کیونکہ ان کی سنت عادیہ یہی ہے کہ اختیاری اسباب سے مسبب کو مرتب فرماتے ہیں، اور ایسے وقت شریعت کا حکم یہی ہے کہ تدبیر کی جائے اور تدبیر کو مؤثر بنانے کے لیے دعا بھی کی جائے۔ بقیہ آئندہ انشاءاللہ تعالی۔